تسلسل سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماہم بنت عبد القیوم رضا ولد حامد حسین آپ کو اپنے نکاح میں 50,000 حق مہر کے قبول ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے والد نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا کہو، قبول ہے۔ میں نے پہلے سسکی بھری، پھر کہا جی قبول ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے عبد القیوم صاحب بچی رو کیوں رہی ہے؟ میرے والد کہنے لگے اصل میں چھوٹی ہے نا، اس لیے نکاح پہ اعتراض نہیں ہے، بس اسے لگ رہا ہے کہ رخصتی بھی ابھی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میرے والد نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہنے لگے جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوگی رخصتی نہیں ہوگی۔ کتنی بار سمجھاؤں تمہیں؟ میں نے بس 10ویں جماعت کے پیپرز ہی دیے تھے کہ میرا ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ کچھ چھان بین کے بعد میرے والد کو وہ رشتہ پسند بھی آ گیا، حالانکہ وہ لڑکا مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکے کو بیرون ملک نوکری کے لیے جانا تھا، اور اس کی والدہ کی یہ شرط تھی کہ وہ نکاح پاکستان میں کر کے پھر جائے گا۔ اس لیے منگنی کے بجائے آنن فانن میرا نکاح کر دیا گیا، اور میرا دل اس بات پہ خوفزدہ تھا کہ کہیں میری تعلیم کو ہی نہ رکوا دیا جائے اور ابھی میری رخصتی نہ کر دی جائے۔ بہرحال میک اپ کے باوجود رو رو کے میں اپنی آنکھوں کا کاجل خراب کر چکی تھی۔ میرے والد باہر چلے گئے، کمرے میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میری بڑی بہن آئی۔ آئے ہائے لڑکی، یہ کیا حشر کیا ہے تم نے اپنے منہ کا؟ جلدی سے فیس پاؤڈر لے کے میری بڑی آپی نے میرا میک اپ درست کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا نکاح تو ہو گیا ہے نا، اب میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی، مجھے ان میں بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ میری بڑی آپی کہنے لگی ارے کچھ تو دم لو لڑکی، ابھی تمہیں رضا کے ساتھ بٹھانا ہے۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرائی۔ نہیں آپا، مجھے نہیں بیٹھنا کسی کے ساتھ، میں نے اعتراض کیا۔ ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زیادہ نخرے نہ کرو، اور باہر جا کے خبردار جو تم نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی۔ میری بڑی بہن مجھے ہاتھ سے پکڑ کے باہر لے گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ مجھے اس کے پاس بٹھا دیا گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ ذرا سا کھسک کے پیچھے ہوا۔ میں نے اپنی آپا کا ہاتھ نہیں چھوڑا، مجبوراً انہیں میرے برابر میں ہی بیٹھنا پڑا۔ ابھی بھی میں دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بس ایک نظر میں نے اس شخص پہ ڈالی تھی جو ماتھے پر بل ڈالے سارے جہان کی بیزاریت اپنے چہرے پہ سجائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ میری سسکیوں سے الجھ رہا تھا۔ ایک نظر ہی اس نے میری طرف دیکھا، ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو میں نے بڑے غصے سے اپنا رخ بدلا۔ آپا مجھے کمرے میں جانا ہے۔ رضا کی والدہ کہنے لگی بیٹا لگتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم تصویریں بعد میں بنا لیں گے، تم کمرے میں لے جاؤ اسے۔ میری بہن مجھے کمرے میں لے آئی۔ ماہم کتنی بری بات ہے، اس طرح تو نہیں کرتے نا، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے تمہاری شادی زبردستی کر دی ہے۔ بے شک شادی کے فیصلے والدین ہی کرتے تھے، اور مجھے بھی اپنے ماں باپ کے اس فیصلے پہ اعتراض نہیں تھا، لیکن اتنی جلدی کس کی شادی ہوتی ہے؟ ابھی تو میں نے صرف 10ویں کے پیپر دیے تھے۔ میری چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی بڑے خوش تھے، بڑی آپا بھی خوش تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نے کپڑے تبدیل کیے، وہ لوگ جا چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں سو چکی تھی، اور دل ہی دل میں یہ اطمینان بھی ہو گیا تھا کہ اچھا ہے رخصتی نہیں ہوئی۔ چند دن بعد میرے والد اور والدہ ایئرپورٹ گئے رضا کو سی آف کرنے۔ بہرحال مجھے اس شخص سے فی الحال کوئی بھی غرض نہیں تھا جو میرا شوہر بن چکا تھا، کیونکہ عمر کا تقاضا ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، میں کالج میں آئی، وہاں کی لڑکیوں کی باتیں، خوب آئیڈیلز میں بڑے غور سے سنتی۔ ارے ماہم تم بتاؤ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ میں نے کہا میری زندگی میں کسی آئیڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سن کے لڑکیاں حیرت اور خوشی سے میرے پاس یوں گھیرا ڈال کے پڑ گئیں۔ اچھا اتنی جلدی؟ اچھا بتاؤ کیسا ہے وہ؟ ٹال ہینڈسم؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، بس ایک نکاح کی تصویر تھی میرے پاس، وہ بھی مجھے میری چھوٹی بہن نے دی تھی۔ میں نے وہی اپنی دوستوں کو دکھا دی، جس میں اس کی طرف گھور رہی تھی، اور وہ ماتھے پہ بل ڈالے سارے جہان کی بیزاریت لیے بیٹھا تھا۔
میری دوستوں نے جب رضا کی تصویر دیکھی تو کہنے لگی کافی اینگری مین لگتا ہے، غصے والا۔ وہ لوگ سمجھی کہ شاید میں روز رضا سے بات کرتی ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگی تم بتاؤ ویسے عادت کا کیسا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میری کبھی بات نہیں ہوئی۔ میری ساری دوستیں حیرت سے کہنے لگی بات بھی نہیں ہوئی، یہاں منگنی ہو جائے تو لڑکوں کو چین نہیں آتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ نکاح کے بعد تمہاری بات ہی نہیں ہوئی، بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کہ انہیں لندن میں جاب مل گئی تھی، نکاح کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ کرن کہنے لگی تو اس کا مطلب ہے رخصتی کے بعد تم بھی لندن چلی جاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، میرے سسر کا یہاں پہ بہت اچھا بزنس ہے، بس رضا کو شوق تھا، شوق پورا ہوگا تو واپس آ جائے گا۔ کرن کہنے لگی اور اگر شوق پورا نہ ہوا تو؟ میں نے کہا پھر ہو سکتا ہے کہ میں لندن چلی جاؤں، مجھے ابھی کچھ نہیں پتا۔ کرن کہنے لگی بڑی عجیب لڑکی ہو، بات تو کیا کرو اپنے منقوص سے۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں گی، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اچھا چھوڑو نا ان باتوں کو، کلاس لیتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے نا مس درخشاں کتنی سخت ہے۔ میں باغ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی کتابیں اٹھا کے کلاس لینے چلی گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں نے انٹر کیا، اس کے بعد انگلش میں MA بھی کر لیا۔ 6 سال ہو چکے تھے میرے نکاح کو، اور میری سوچیں مکمل بدل کے رہ گئی تھیں۔ میری ساس ہر سال 1-2 چکر لگا لیا کرتی تھیں، مجھے باقاعدگی سے عیدی بھیجتی تھیں، رضا کا بھی ذکر کر لیتی تھیں، لیکن اس طریقے سے نہیں، بس یوں ہی ہلکا پھلکا سا۔ اس بار جب وہ ہم سے ملنے کے لیے آئیں تو کہنے لگیں کہ رضا اگلے مہینے واپس آ رہا ہے، کیوں نہ بڑی عید کے بعد ہم لوگ شادی کر دیں۔ میرے والد کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری تو پوری تیاری ہے۔ وہ بھی خوش ہو گئیں۔ اندر ہی اندر میرے دل میں بھی امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ 6 سال میں پتہ نہیں کتنی تبدیلی آئی ہوگی، میں بھی تو مکمل بدل گئی تھی۔ اب مجھے شادی کے نام پہ رونا نہیں آتا تھا، اپنا میکا چھوڑنے کا ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ بہرحال جب رضا آئے تو میری والدہ، والد، بڑی بہن، بہنوئی سب اسے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے۔ گو کہ اس نے اپنے ہی گھر جانا تھا، لیکن رشتہ ایسا تھا کہ وہ لوگ بھی ایئرپورٹ پہ اسے ملنے گئے۔ جب واپس آئے تو میری آپا بہت خوش تھی، موبائل میں مجھے رضا کی تصویر دکھانے لگی۔ اچھی خاصی شخصیت کے مالک ہو چکے تھے۔ کچھ دن کے بعد میرے گھر والے رضا کے گھر خاص طور پہ رضا سے ملنے گئے۔ تب تک بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، حالانکہ اس وقت تو میری ساس کہہ رہی تھیں کہ ہم کچھ ہی دنوں میں آئیں گے شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے۔ میرے گھر والوں کی تو تقریباً ساری تیاری تھی، لیکن پھر اس کے بعد نہ میری ساس کا فون آیا نہ وہ گھر آئی۔ 20 دن گزر گئے، میرے والد والدہ سب پریشان ہو گئے، اور اندر ہی اندر میں بھی بے چین تھی کہ میری ساس کیوں نہیں آئی، شادی کی تاریخ کیوں نہیں مانگی۔ وہ تو 1 مہینے کا کہہ رہی تھی، اور اب یہ حال تھا کہ فون تک نہیں آیا تھا۔ میرے والد میری والدہ سے کہنے لگے کہ کیوں نہ میں خود ہی فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا کیا ارادہ ہے، شادی کب تک کرنی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی یوں مناسب نہیں لگتا، اب تو ہم ان کے گھر سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ 1 ہفتے میں ہی آئیں گے، اب کیا اپنے منہ سے کہیں کہ ہماری بیٹی کو کب رخصت کرواؤ گے۔ میرے والد کہنے لگے تو کیا اسی انتظار میں بیٹھے رہے، پہلے ہی 6 سال گزر گئے ہیں، 6 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ میری والدہ کہنے لگی چلے میں فون کرتی ہوں، باتوں باتوں میں پوچھتی ہوں۔ میری والدہ نے میری ساس کو فون کیا تو وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ان کا روکھا روکھا رویہ دیکھ کے ہم لوگ بھی بے حد پریشان ہو گئے تھے، اور سب سے زیادہ جان تو میری نکلی ہوئی تھی۔ میری والدہ بھی چپ چپ سی ہو گئی کہ جب سے رضا آیا ہے اس کے گھر والوں کے تو مزاج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 6 سال میں اس شخص کے ساتھ ایک رشتے میں بن چکی تھی، اور 6 سال کا عرصہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ میری بہن جب رہنے کے لیے آئی تو امی نے اپنے خدشات زوبی آپی پہ بھی ظاہر کیے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، آپ فکر نہ کریں، میں خود بات کروں گی۔ زوبی آپی نے ہی میری ساس سے پوچھا کہ خالہ جی آپ تو کہہ رہی تھیں کہ 1 ہفتے میں ہی آئیں گے، دن طے کریں گے،
ہم نے تو ساری برادری کو بتا دیا تھا، اب سب ہماری شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب بتائیں ہم کیا جواب دیں سب لوگوں کو؟ تو جو انکشاف میری ساس نے کیا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگیں کہ رضا کہہ رہا ہے کہ مجھے ماہم سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ بھی اکیلے میں، اور اس کے بعد یہ شادی کی تاریخ طے ہوگی۔ یہ سن کے میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے یہ کون سی شرط ہے اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہی بات میرے بھی دماغ میں تھی کہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ تو طے نہیں ہوا تھا، منگنی تو نہیں ہوئی تھی، اس کا مطلب ملاقات کے بعد اگر میں اچھی نہ لگی تو کیا چھوڑ دیں گے مجھے؟ پتہ نہیں کیوں میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ میری آپی اور میری والدہ نے میرے والد کو سمجھایا کہ بیٹی کا معاملہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک ملاقات ہی تو ہے، اور پھر دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ میرے والد کہنے لگے کہ مجھے تو یہ بات کسی طور پہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے جب نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی کرے، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جائے، پھر شوق سے ملاقاتیں کرے۔ میری آپا بھی کہنے لگی بابا خدا کے لیے اب آپ تو شرطیں نہ باندھیں، آپ کو پتہ ہے نا نمرا کا بھی رشتہ آ رہا ہے، اب ماہم کی رخصتی ہو تو ہم نمرا کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں۔ میری ساس مجھے کئی بار دبے لفظوں میں نمرا کے لیے کہہ چکی ہیں۔ آپی کے دیور کو نمرا پسند تھی اور کئی بار وہ لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ چکے تھے، بس میری رخصتی کا انتظار تھا۔ اور نمرا بھی آپی کے دیور کو پسند کرتی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرے والد کہنے لگے جو تم لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے کرو، بس جلدی سے شادی کی تاریخ پکی کرو۔ آپی تو یوں مطمئن ہو گئیں جیسے مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات کسی طور ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ رخصتی سے پہلے ملاقات کیوں کرنی تھی؟ آپی جب میرے پاس آئیں، باتیں تو میں ویسے بھی سن چکی تھی، تو میں نے آپی سے کہا کہ مجھے اس شخص سے کوئی ملاقات نہیں کرنی، اور رخصتی سے پہلے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ میرا پیغام میری ساس تک پہنچا دیں۔ آپی کہنے لگیں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے ابا کو اعتراض تھا، اب تمہیں اعتراض ہے؟ تمہارا شوہر ہے، ایک ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا شوہر ہے تو شوہر بن کے ملاقات کرے، اجنبیوں کی طرح کیوں باہر ملنا ہے؟ یعنی کہ پہلے وہ مجھ سے ملے گا، پھر دیکھے گا، پھر فیصلہ کرے گا کہ اس نے رخصتی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ میں کیا اتنی گری پیڑی ہوں کہ وہ لاڈ صاحب مجھ سے میل ملاقات کرنے کے بعد میری زندگی کا فیصلہ کریں گے؟ آپ ہی مجھے ایسی کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ آپ میرا پیغام میری ساس تک پہنچا دیں، انہیں رخصتی کرنی ہے تو یوں ہی کر لیں، میں پہلے کوئی ملاقات نہیں کروں گی۔ میری آپا مجھے دیکھے جا رہی تھی، پھر گہری سانس لے کے باہر نکل گئی۔ میرا پیغام رضا کے گھر جا چکا تھا، اور پھر ایک لمبی خاموشی۔ اس دوران یہ ہوا کہ نمرا کا رشتہ میری آپی کے دیور سے طے ہو گیا۔ اس موقع پہ صرف میری ساس آئی تھی اور میرے سسر، حالانکہ میرے گھر والوں نے رضا کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میری ساس میرے کمرے میں آ کے میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگیں تم نے انکار کیوں کیا ہے؟ تمہارا شوہر ہے، ایک بار مل لینے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بار کیا، میں 1000 بار مل لیتی، لیکن رخصتی کے بعد۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگیں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک وہ لڑکا ہے جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے کہ جب تک تم سے ملے گا نہیں رخصتی نہیں کرے گا، اور ایک تم ہو کہ تم رخصتی سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے راضی نہیں ہو۔ ہم لوگوں کی شادی کی پوری تیاری ہے، صرف رضا کی ضد کی وجہ سے بات اٹکی پڑی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم مان جاؤ گی، لیکن اب تم بھی ضد کر کے بیٹھ گئی ہو۔ بیٹا یوں تو گھر نہیں بستے۔ میں نے کہا مجھے یہ بات مناسب نہیں لگ رہی، انہیں کوئی میل ملاقات کرنی تھی تو شادی سے پہلے کرتے، نکاح کرنے سے پہلے ایسی کوئی شرط رکھ لیتے تو ہمیں ٹھیک لگتی، ہم مانتے، نہ ٹھیک لگتی تو ہم نہ مانتے۔ آنٹی آپ مجھے بتائیں اب اس بات کا کیا مقصد ہے؟ یہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپ کے بیٹے کو ملاقات کرنی ہے، اور اس کے بعد انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ ان کی ضد ہے تو پھر یہ میری بھی ضد سمجھ لیں۔ میں اگر ان سے ملوں گی تو رخصتی کے بعد ہی ملوں گی۔
آپ میرا یہ پیغام انہیں پہنچا دیجیے گا۔ میرے دو ٹوک انداز پہ میری ساس اٹھ کے چلی گئی۔ حالانکہ میری والدہ نے مجھے اس بات پہ بہت ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی ساس کو اس طرح سے جواب دینے کی۔ میں نے کہا تو کیا ان کے بیٹے کو شرم نہیں آئی یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہوئے؟ ابا کو کتنا برا لگ رہا ہوگا، اور یہ بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس بات کی کوئی تک ہے؟ ایک بے بنیاد بات پہ وہ شخص ضد باندھ کے بیٹھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگر یہ اس کی ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، مردوں کے ساتھ ضد نہیں کرتے، تم نے اسی کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا امی اس بات کا فیصلہ تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے یا نہیں، یا پھر میرا فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ مجھے بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، زوبیہ کی ساس نمرہ کی شادی مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو کر دیں، میری وجہ سے نمرہ کی شادی مت روکیں، بلکہ اچھا ہے جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ نمرہ کی شادی ہو رہی ہے تو اس موصوف کے بھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ شاید میری خام خیالی تھی۔ جب میرے والدین نمرہ کی شادی کا کارڈ لے کے میرے سسرال والوں کو دینے گئے تو میرے ساس اور سسر کو تو واقعی جھٹکا لگا تھا۔ البتہ رضا کا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ مسکرا کے اس نے یہ کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ شخص اس قدر ڈھیٹ اور ضدی تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آدھے سے زیادہ میرا جہیز نمرہ کو ہی دے دیا گیا تھا۔ اس کی شادی پہ سب انوائٹڈ تھے۔ مجھے لگا تھا کہ رضا نہیں آئے گا، کیونکہ رشتہ پکا ہونے پہ بھی وہ نہیں آیا تھا۔ جب سے وہ لندن سے واپس آیا تھا ہمارے گھر میں اس نے قدم تک نہیں رکھا تھا۔ نمرہ کی مہندی پہ سب لوگوں نے امی سے یہی سوال کیا کہ ارے ماہم کی شادی نہیں کرنی تھی کیا؟ ہم تو اس کی رخصتی کا سوچے بیٹھے تھے۔ سنا ہے لڑکا پاکستان واپس آ گیا ہے تو دونوں بہنوں کی اکٹھی ہی کر دینی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی ہم تو کر دیتے، لیکن وہ نمرہ کے سسرال والوں کو ذرا زیادہ جلدی تھی، اور رضا ابھی اپنے والد کے ساتھ کاروبار کو سیٹ کر رہا ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے، نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے، رخصتی ہی تو ہے۔ میرے والدین کو کس قدر شرمندگی کا سامنا ہو رہا تھا اس کا احساس مجھے تھا، لیکن اس شخص کو بالکل نہیں تھا۔ نمرہ کی مہندی کے فنکشن پہ جب ہم ہال میں پہنچے تو میں سارے پھول پلیٹوں میں لگا رہی تھی، کیونکہ دلہے والوں کا انتظار تھا۔ میری بڑی بہن نے اپنی سسرال کی طرف سے آنا تھا، اس لیے یہاں کی ساری بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں تھی، مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری سہیلیاں آ کے کہنے لگیں، لو بھائی دلہا والے آ گئے۔ میں نے کچھ پلیٹیں انہیں تھمائیں، پھولوں کے ہار کی ٹوکری اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میری والدہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ جیسے ہی مہندی پہ دلہے والے آئے، مردوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار میری والدہ پکڑانے لگیں اور عورتوں کے ہاتھوں میں گجرے۔ ان کے مہمان اندر جا چکے تھے اور بس پھولوں کا ایک ہی گجرا بچا تھا، اس لیے میں نے ٹوکری ایک طرف رکھی اور وہ پھولوں کا گجرا اپنے ہاتھ میں پہننے لگی، لیکن وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ایک ہاتھ سے بند کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میری باقی سہیلیاں ڈھولکی بجانے اور گانے گانے میں مصروف ہو گئیں۔ میں وہیں ایک کرسی پہ بیٹھ کے اس گجرے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے میرے سامنے والی کرسی پہ کوئی آ کے بیٹھا ہے۔ مردانہ ہاتھ دیکھ کے میں کچھ اچنبھے میں آئی، لیکن جیسے ہی نظریں سامنے کرسی پہ پڑیں تو رضا بیٹھا ہوا تھا۔ لاؤ میں بند کر دیتا ہوں۔ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ میں اٹھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے میری کلائی میں پہنا ہوا گجرا بند کرنے لگا۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، کہا کچھ نہیں، اور چپ چاپ گجرا اچھے طریقے سے بند کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، ملاقات کے لیے انکار کیوں کر رہی ہو؟ بھلا یہ کوئی جگہ تھی ایسے سوال کرنے کی؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کے چلی گئی۔ باقی کے پورے مہندی کے فنکشن میں مجھے اپنا آپ اسی کی نظروں کے احاطے میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران میری بڑی نند میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔
پھر میری کلائی پکڑ کے پین سے اس پہ ایک نمبر لکھ دیا۔ میں نے کہا روشی آپی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ رضا کا نمبر ہے، اس سے بات کر لینا ورنہ اپنا نمبر دے دو، وہ تم سے فون پہ بات کر لے گا۔ اب اس مسئلے کو حل کرو یار، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ میرا نمبر میری کسی نند کے پاس نہیں تھا، کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں گھر واپس آ کے اپنے ہاتھ صابن سے دھو چکی تھی اور نمبر بھی مٹ چکا تھا۔ میں بھلا اس لاٹ صاحب کو کیوں فون کرتی؟ میری بہن مجھے بار بار سمجھاتی رہی کہ ایک دفعہ مل لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہا تو تم کیا بیٹھی رہو گی؟ شادی کے فنکشن میں جیسے ہی میرے سسرال والے آئے، میری بڑی بہن نے میری نند سے بات کی اور پھر میری بہن نے میری کلائی پکڑی اور مجھے ہال سے باہر لے گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ کہنے لگی بس ایک دم چپ، بہت ہو گیا۔ جیسے ہی میں ہال سے باہر نکلی تو سامنے گاڑی میں رضا بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اسے دیکھ کے میں نے اپنی بہن کو بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی جاؤ اب، خدا کے واسطے اپنے مسئلے مسائل حل کر کے واپس آنا، یہاں پہ سب میں سنبھال لوں گی۔ وہ ابھی بھی گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے اپنی انگلیاں اسٹیئرنگ پہ ہلکے ہلکے بجا رہا تھا، ساتھ ساتھ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ ہر بار مرد کی ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے گہری سانس لی اور فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گاڑی آگے بڑھا لی، پھر میری طرف ایک بھرپور نظر ڈالی۔ میں نے میرون کلر کا فینسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے اپنا رخ کھڑکی سے باہر موڑ لیا اور بے مقصد ہی باہر سڑک کو دیکھنے لگی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب چپ کیوں ہے، بولے کیا بات کرنی ہے اس نے۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ رضا نے ہی بات کی ابتدا کی۔ آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ میں جان سکتا ہوں کہ مجھ سے ملنے میں اتنا تامل کیوں پیش آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، آپ یہ نہیں پوچھ سکتے۔ آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ رخصتی سے پہلے ملاقات کیوں کرنا چاہتے تھے۔ ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہارا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے، جو مجھے کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تمہیں کس چیز کا ڈر تھا کہ مجھ سے ملو گی تو کیا میں رخصتی سے انکار کر دوں گا؟ میرا خدشہ اس کی زبان پہ تھا۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا، بس مجھے آپ کی بات بے بنیاد لگی تھی بالکل۔ آپ پلیز جلدی بات کو ختم کریں، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھ کے کہا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کیوں آیا، فوراً سے اس نے گاڑی واپس موڑی اور تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے دوبارہ ہال کے پاس کھڑی کر دی۔ ٹھیک ہے، تمہیں دیر ہو رہی ہے تو جاؤ، جب فرصت ہو تو پھر مجھے بتانا، مطلب تب میں تم سے ملاقات کر لوں گا، اور فرصت کے ساتھ ساتھ تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تاکہ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ کرنے میں مجھے مشکل نہ پیش آئے۔ بڑے غصے میں تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے اندر ہی اندر خوف سا محسوس ہوا۔ آپ کہیں میں سن رہی ہوں۔ میں نے خود پہ ضبط باندھا اور اس بار قدرے نرم لہجے میں بات کی۔ نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ میری بات تو بہت طویل ہے، مجھے تو وقت لگے گا۔ جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ میرے ایک جملے کو اس نے 4 دفعہ دہرایا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر کے ہال میں چلی گئی۔ جب میری بہن نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی ہو گئی بات؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ جیسے ہی نمرا کی رخصتی ہوئی ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میری آپی تو ویسے بھی اپنے سسرال جا چکی تھیں۔ اگلے دن ولیمے پہ میں سر درد کا بہانہ بنا کے گئی ہی نہیں، حالانکہ میری والدہ نے بہت کہا کہ بہن کا ولیمہ ہے، چلو ساتھ، دوائی کھا لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نے نہیں جانا تھا، اس لیے میں نہیں گئی۔ رات کو جب میری والدہ واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ سب تمہارا پوچھ رہے تھے اور تمہاری ساس بھی پوچھ رہی تھی۔ جتنی باتیں لوگ ہمیں سنا رہے ہیں تمہاری ساس کو بھی اتنی ہی باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ بیچاری بہت پریشان تھی، کہنے لگی رضا نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، پتہ نہیں یہ لڑکا کیا چاہتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا امی آپ میری ساس سے کہہ دیں کہ میں رضا سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے والدین کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے سکون کا سانس لیا اور میری ساس کو فون کر دیا۔ وہ بھی خوش ہو گئیں۔ اگلے روز شام 5 بجے رضا نے مجھے لینے آنا تھا۔
میں نے کاٹن کا سادہ سا ہی لباس پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ کیا تھا، زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک 5 بجے وہ پہنچ گیا۔ گاڑی کے ہارن پہ میں باہر آئی اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ میں نے سلام کیا کیونکہ میں مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا، یوں ہی بے مقصد گاڑی چلاتا رہا۔ ایکچولی جب میرا اور تمہارا نکاح ہوا تھا تو تم بہت رو رہی تھی اور اپنی بہن کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ رکھا تھا، اور میرے لیے یہ بات خاصی حیران کن تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس لڑکی سے میرے والدین میرا نکاح کر رہے ہیں وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس بات کو میں نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا، لیکن وہ ہنس کے ٹال مٹول کر جاتی تھی، اور تم سے بات کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ اس وقت میں نے میٹرک کیا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں شادی کے ساتھ رخصتی نہ کر دی جائے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کے وہ مسکرایا۔ سامنے ڈیش بورڈ سے اس نے سگریٹ اٹھائی اور منہ میں رکھی، لائٹر سے جلائی، لمبے لمبے کش لینے لگا۔ ایکچولی میں بھی اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یا یہ سمجھ لو کہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لندن جانے کا بہت شوق ہے، وہاں جاب کرنا میرا خواب تھا، لیکن میرے والدین کی یہ شرط تھی کہ میں اسی صورت لندن جا سکتا ہوں جب میں نکاح کروں گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ لڑکی کون ہے۔ مجھے بس لندن جانے کی جلدی تھی، اور یہ اس وقت ہی ممکن تھا جب میں نکاح کرتا۔ لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی اور تم رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے۔ اس بات نے مجھے لندن میں بھی چین نہیں لینے دیا۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ تم شاید اس شادی پہ راضی نہیں تھی، اور پھر ہماری کبھی فون پہ بات بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہاں آتے ہی مجھے لگا کہ میری تم سے بات چیت ہونی چاہیے۔ کیا میں غلط تھا ماہم؟ وہ ڈرائیونگ بہت ہلکی کر رہا تھا، مقصد شاید مجھ سے بات کرنا تھا۔ آپ یہ بات مجھ سے فون پہ بھی کر سکتے تھے، میں جواب دے دیتی۔ میری بات پہ وہ مسکرایا۔ میں تمہیں دیکھنا بھی چاہتا تھا، تمہارے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ سمجھ لو کہ یہ میرے دل کی خواہش تھی۔ پہلے سے بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہو تم۔ مجھے دیکھ کے نروس نہیں ہوئی، اعتماد سے بات کر رہی ہو، رو نہیں رہی۔ یہ دیکھ کے اچھا لگا۔ میری بات کا جواب دے کے کہنے لگا، فاسٹ فوڈ پسند ہے تمہیں؟ جی، کھا لیتی ہوں، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ اوکے، یہ کہہ کے اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ میں نیچے اتر گئی۔ ریسٹورنٹ میں رضا کے ساتھ ہی گئی۔ اسی نے آرڈر دیا، لیکن مجھ سے پوچھتا رہا کہ تم چیز برگر تو کھا لو گی نا، یا کچھ اور آرڈر کر دوں؟ لیکن میں نے کسی بات پہ اختلاف نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا، ایک بات کہوں تم سے؟ جی کہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو کچھ وقت دیں۔ کافی جھجکتے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ رضا، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرے والد کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ آپ کی ضد نہ ہوتی تو میں آج بھی نہ آتی، اور مجھے پرسنلی طور پہ بھی یہ پسند نہیں ہے۔ میرا جواب سن کے کہنے لگا، اوکے، فون پہ تو بات کر سکتے ہیں۔ رخصتی میں چند ماہ کے بعد کرنا چاہتا ہوں، موسم کچھ بہتر ہو جائے گا تو۔ ابھی تو گرمی خاصے عروج پہ ہے، ذرا موسم سرما شروع ہو جائے تو میرے خیال سے بہتر رہے گا، راتیں بھی کچھ طویل ہو جائیں گی۔ اس کی اس بات پہ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگا، ساتھ ہی موضوع بدل دیا۔ پھر میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے نا اپنا، تو اسے سیٹ کرنے میں بھی مجھے وقت چاہیے۔ میں تمہیں ٹھیک سے وقت ہی نہیں دے پاؤں گا تو پھر کچھ ان رومانٹک سا ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں بزنس کچھ سیٹ ہو جائے تاکہ رخصتی کے بعد ہم ہنی مون پہ بھی ضرور جائیں۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ میں نظریں چرانے لگی۔ اتنی دیر میں برگر آ چکے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، ایسے ہی ادھر ادھر کی، اور بیچ میں کوئی ذو معنی جملہ بول کے خود ہی مسکرانے لگتا۔ میں نظریں چرا جاتی۔
واپسی پہ وہ مجھ سے میرا موبائل نمبر لے چکا تھا۔ اگلے روز میری سانس آ گئی۔ نومبر کی 10 تاریخ طے ہو چکی تھی۔ ابھی چند ماہ باقی تھے۔ 2 دن کے بعد ہی رضا کی کال میرے نمبر پہ آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو ماہم، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میں سونے لگی تھی۔ میرے جواب پہ کہنے لگا، ابھی سوئی تو نہیں تھی نا، مطلب میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ میرے سوال پہ ہنسنے لگا۔ ہاں بہت ضروری۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ماہم، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میں اس کے سوال پہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی کیا مطلب؟ کم آن یار، 6 سال سے تم میرے نکاح میں ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ ہو، میرے نام پہ کبھی دل زور سے دھڑکا نہ ہو؟ اس کی باتیں جس طرز پہ آ نکلی تھیں، مجھ پہ ایک فطری سی گھبراہٹ طاری ہوئی۔ میں چپ تھی۔ ہیلو، بولو نا ماہم۔ اس کا لہجہ مخمور تھا۔ میرا دل اس وقت بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، گلے میں گرہیں تھیں۔ جی اتنی تو کرتی ہوں کہ آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی، اسی لیے ملاقات کرنے سے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ ملاقات کے بعد انکار نہ کر دیں۔ جھجکتے ہوئے میں نے کہا، مرنا جاتا انکار کرنے سے پہلے۔ 6 سال سے تم میری منکوہا ہو، کیا کچھ نہیں سوچا تمہارے لیے ان 6 سالوں میں؟ اگر تمہیں بتانا شروع کر دوں نا تو بلش کرنے لگو گی۔ بتاؤں؟ اس کی باتیں میرا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ رضا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے بہانہ بنایا۔ وہ ہنسنے لگا۔ مجھے تو لگا تھا میری باتیں تمہاری نیندیں اڑا دیں گی، یعنی میں اپنی کوشش میں ناکام ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا جواب دوں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اوکے بائے۔ میں نے بھی بائے کہا۔ ماہم، اس نے پھر سے پکارا۔ جی کچھ نہیں، سو جاؤ، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ چند روز بعد شام کے وقت اس کی کال آئی۔ ماہم، میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اچھا ہے، ہم مل کے مشورے سے کپڑے خرید لیں گے۔ تم نے ہی پہننے ہیں تو بہتر ہے کہ تمہاری پسند شامل ہو۔ نہیں رضا، آپ کو جو پسند ہے آپ خرید لیں، مجھے تو بس نائٹ ہی پسند ہے، اور وہ میں نے کافی خرید لی ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ تم وہ بس کمرے میں ہی پہن سکتی ہو۔ وہ ایک دم سے کچھ ایسا کہہ جاتا تھا کہ میری زبان کو بریک لگ جاتی تھی، پھر ہنسنے لگتا۔ میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم آنٹی سے کہہ دو کہ میرے ساتھ جا رہی ہو۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ کہنے لگی، چلی جاؤ، اچھا ہے اپنی پسند سے خریداری کر لو، مگر بیٹا جلدی آ جانا۔ میں رضا کے ساتھ شاپنگ مال میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہی رضا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرائی۔ اس نے میری گھبراہٹ کو محسوس کر کے کہا، ماں ہم ہسبینڈ وائف ہیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں۔ یہ میں بھی جانتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں الجھن سی ہو رہی تھی۔ شادی کے کپڑے اس نے میری مرضی پہ ہی چھوڑ دیے تھے۔ حال بتا اپنی پسند بھی مجھے بتا رہا تھا۔ اس نے کوئی کنجوسی نہیں دکھائی تھی، بے دریغ پیسے خرچ کر رہا تھا۔ میں اپنے لیے پرس پسند کر رہی تھی، رضا بھی پرس ہی دیکھ رہا تھا، جب ایک مردانہ آواز ہمارے عقب سے آئی۔ ہم دونوں ہی برجستہ پلٹ گئے۔ وہ رضا کا کوئی دوست تھا۔ ارے حامد! رضا اس کے گلے ملا۔ تم پاکستان کب آئے؟ حامد نے پوچھا۔ بس 1-2 مہینے ہوئے۔ اکیلے آئے ہو یا وائف کو بھی ساتھ لائے ہو؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔